مصطفى 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 منبع للصفا سيد الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو سب سے پہلے اسلام لانے والی اور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتایا گیا کہ اگر آپ اس خواب کو بیان کرنے میں سچے ہیں تو بہت جلد آپ کے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنیں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا ذکر سنا تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور ایمان لے آئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ فوراً ایمان لانے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری اور کیا ہی خوب دوستی تھی آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور بہنا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بچے پتہ ہے کون تھے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کو ان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باجان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے وہ تو تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لے کر جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھ پر باتیں بنائیں گے تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی جان، آپ علیہ السلام کی دلی خواہش تھی نا کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لیں، اور ابو طالب کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے کتنے دکھی بھی ہوئے ہوں گے نا۔ جی بہنا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت تھا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے پیارے چچا، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ لیکن افسوس، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے خوش نصیب غلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے، کیونکہ
یہ اپنے بچپن میں گم ہو گئے تھے اور کسی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ جی بالکل، اور جب ان کے والد محدث زید رضی اللہ عنہ کی خبر ملی اور لینے آئے، انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے پاس رہنے کو پسند کیا اور کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ صفات دیکھی ہیں کہ اب ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى